اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ آج کے ناول ہارون رشید کی ایپیسوڈ 6 کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ۔ اس سلسلے میں میرے بھائی تمہیں شک و اعتراض ہو تو کہو۔ جواب میں خزیمہ بڑے خشک انداز میں اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس میں کسی اعتراض کی، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ خزیمہ اس کے جواب پر اسماعیل مسکرایا تھا۔ پھر دونوں اپنے لشکریوں کے اندر گئے۔ انہیں فتح کی مبارکباد دینے کا ساتھ ساتھ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ لشکریوں کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم بھی دے چکے تھے۔ اسماعیل نے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور لشکر کو کچھ دیر آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا۔ پھر اس نے جھیل عزیزہ کے غربی کناروں کے پاس ویرانوں کے اندر اپنے لشکروں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تک اسماعیل نے اپنے کچھ لشکریوں کو وہاں سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے شالی کے اس لشکر پر شب خون مارنے کے لیے کوچ کیا تھا، جس نے کوہستان ارارات کے دامن میں لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ دوسری جانب لسوان کے مقام پر مقیم خاقان شالی کے لشکر کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ ان کے لشکر کا وہ حصہ جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، اس پر اسماعیل بن قاسم نے حملہ آور ہو کر اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کی تباہی کی خبر لسوان میں اس لیے نہ پہنچی کہ اسماعیل بن قاسم کے ساتھ جنگ کے دوران لشکر کے اس حصے کے جو لشکری بچے تھے وہ لسوان کی طرف نہیں بھاگے تھے۔ لسوان چونکہ ان کے جنوب میں تھا اور جنوب کی طرف سے اسماعیل بن قاسم حملہ آور ہوا تھا، لہٰذا وہ شمال کی طرف بھاگے تھے۔ ان کا شمال کی طرف بھاگنا بھی بنتا تھا، اس لیے کہ ان کے خاقان شالی نے شمال میں بلنسی کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ یوں لسوان کا جو لشکر تھا اسے اپنے اس حصے کے لشکر کی تباہی اور بربادی کی خبر تک نہ پہنچی تھی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے سے کچھ دیر پہلے جبکہ رات کے وقت کے زنگ آلود گرہ کفل توڑتی ہوئی اپنے انجام سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف کلف و حرفت، زمین و قلم، موت کے کنویں اور چتا کی دھویں جیسی خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ ایسے میں اچانک اسماعیل بن قائم خزینہ بن خازم شالی کے اس لشکر پر محدود تلاطم اور طغیانیوں کے قرب و وصال کی گھڑیوں تک کو ریزہ ریزہ کر دینے والی گردابوں کی یورش رگوں تک کو چوس لینے والی دیو ملائی طلسم اور لہو میں رنگ اتار دینے والی بے اجیت اذیتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شالی کے لشکر کی بدقسمتی کہ وہ سنبھل نہ سکے۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آرمینیا کی ان کے ہاتھوں تباہی کے بعد کوئی لشکر اچانک ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بربادی اور تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ جب تک وہ اٹھ کر تیاری کرنے یا ہتھیار سنبھالنے، اس وقت تک اسماعیل بن قاسم نے اپنے لشکریوں کے ساتھ پوری طرح ان پر تباہی، بربادی اور شکست ریخت کی طلیستان بچھانا شروع کر دی تھی۔ اسماعیل بن قاسم کے اس ہولناک شب خون کے باعث لسوان شہر کے نواح میں نیند کی پھندوں میں پھنسی کئی کی آوازیں، اجڑی کھنڈر بندرگاہوں میں موت کے قہقوں کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ میدان جنگ میں عسکر لرزنے لگے تھے، دلوں کو قزح کی کائی چاٹنے لگی تھی، لب پتھر جذبے اپاہج ہونا شروع ہو گئے تھے، نفس نفس میں، نظر نظر میں خوف کے بہتے جریے چل پڑے تھے۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہوا تو وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ لسوان کے مقام پر جو خاقان شالی کا لشکر تھا اسے اسماعیل بن قاسم نے بدترین شکست دے دی تھی۔ اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، بہت کم لوگوں کی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا اور سورج طلوع ہونے تک ساری لاشوں کو کوہستانی گھوڑوں میں پھینک کر ایک طرف سے میدان جنگ بھی صاف کر دیا گیا تھا۔ یہاں لسوان میں بھی اسماعیل کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ لگا۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹا گیا۔ پھر اپنے لشکر کو آرام فراہم کرنے کے لیے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اسماعیل اپنے مخبروں اور نقیبوں کی رہنمائی میں مغرب کی طرف بڑھا اور کوہستان ارارات کے دامن میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ باکو شہر کی ایک خفیہ تہہ سے ایک روز شیردان اور بوفون دونوں نمودار ہوئے۔ جس شخص نے باہر سے اس تہہ خانے کا دروازہ کھول کر انہیں باہر آنے کے لیے کہا تھا، شیرون نے اسے مخاطب کیا، یہ تو کہو حالات کیا ہیں؟ وہ شخص مسکرایا، کہنے لگا، حالات پوری طرح ہمارے حق میں ہیں۔ گویا مسلمانوں کے سالار اسماعیل بن قاسم نے ہمارے کچھ ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن ان کے ہاتھ آپ دونوں کی نہیں پہنچ سکے گی۔ اس پر شیروان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اور اس وقت مسلمانوں کا سالار کہاں ہے؟ دروازہ کھولنے والا پھر بول اٹھا،
وہ باکو شہر سے جا چکا ہے۔ جو اطلاعات ہمیں ملی تھی ان کے مطابق وہ خاقان چالی کی لشکریوں سے ٹکرائے گا۔ شیروان کے چہرے پر اس اطلاع پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوبارہ اس نے دروازہ کھولنے والے کو مخاطب کیا، شازیہ کا کیا ہوا؟ دروازہ کھولنے والا مسکرایا، کہنے لگا، شازیہ کو اس کا بھائی برسک مل گیا ہے۔ انہیں مسلمانوں کے سالار نے شاید ان دنوں بہن بھائی اسی کلیسا میں ہے۔ اس موقع پر شیروان نے بوفون کی طرف اس انداز میں دیکھا کہ اس کے دیکھنے والے کے انداز میں ایک طرح کی شیطانیت جوش مار رہی تھی۔ پھر مسکراتے ہوئے بوفون کو شیروان نے مخاطب کیا، بوفون، حالات تو خود بخود ہی ہمارے حق میں ہوتے جا رہے ہیں۔ گو ہمیں اپنے کچھ ساتھیوں کی قربانی دینی پڑی جنہیں مسلمانوں کے سالار نے قتل کرا دیا، لیکن پھر بھی گوہر تو ابھی بھی ہماری گرفت میں ہے۔ کسی مناسب موقع پر اور کسی اچھے دن کا انتخاب کر کے کلیسا میں داخل ہوں گے اور شازیہ اور اس کے بھائی برسک دونوں کو وہاں سے رہائی دلائیں گے۔ اب انہیں یہاں کسی پناہ گاہ میں نہیں رکھا جائے گا۔ کلیسا سے نکالنے کے بعد میں چاہتا ہوں انہیں اپنے چند قابل اعتبار ساتھیوں کے حوالے کر کے ان کی زیر نگرانی میں قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ جبکہ ہم تھوڑی دیر پہلے قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوں گے، یعنی ہمارے وہ ساتھی جو شازیہ اور برسک کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوں گے، ہم ان سے تھوڑا آگے رہیں گے تاکہ راستوں پر نگاہ رکھی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بہن بھائی کو بحفاظت قسطنطنیہ میں نصیف اونوفورس کے ہاں پہنچا کر اس کے منہ مانگا انعام حاصل کیا جائے۔ یہاں تک کہ کہنے کے بعد شیروان کاروبار اس نے دروازہ کھولنے والے کو مخاطب کیا، اب شہر کی کیا حالت ہے؟ نظم و نسق تبدیل ہوا ہے یا ویسے کا ویسا ہے؟ اس پر وہ شخص کہنے لگا، نہیں، شہر میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دونوں گھروں کو نہ جائیں بلکہ اسی آتش کدے میں ہی چند دن گزاریں، اس لیے کہ شہر میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر قیام کیے ہوئے اور ایک شخص نام جس کا یزید بن غزوان ہے، جسے مسلمانوں کے خلیفہ نے آرمینیا کے حکم مقرر کیا ہے، وہ بھی یہاں قیام پذیر ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا سالار اسماعیل بن قاسم پہلے آرمینیا کے حالات کو درست کرے گا، پھر ان علاقوں کی حکمرانی یزید بن غزوان کے حوالے کر کے وہ لوٹ جائے گا۔ یزید بن غزوان کو آپ دونوں کے حالات کی پوری خبر ہے۔ مسلمانوں کا سالار اسماعیل بن قاسم اسے تم دونوں سے متعلق تفصیل بھی بتا کے گیا ہے، لہٰذا ان حالات میں بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ مزید کچھ دن تک آپ اسی تہہ خانے میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے مسلح جوان آپ دونوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں۔ شیروان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، ہم دونوں تہہ خانے ہی میں چند دن مزید رہیں گے، پھر اس وقت بھوک لگی ہے، پہلے ہمارے کھانے کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بوفون ایک دوسرے کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ شخص ان کے لیے کھانا لانے کے لیے آتش کدے کے دوسرے حصے کی طرف گیا تھا۔ ایک روز شازیہ اور برسک دونوں بہن بھائی کلیسا کے کمرے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ اس کمرے کے دروازے پر ثمامہ بن سلیمان نمودار ہوا تھا، اور دیکھتے ہی برسک اس کی طرف بھاگا اور اس سے لپٹ گیا۔ پھر بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے اسے مخاطب کیا، بابا، اماں کیسی ہیں؟ ثمامہ بن سلیمان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک گٹھڑی برسک کو تھما دی، کہنے لگا، اماں ٹھیک ہے بیٹے، اس نے تمہارے کھانے کی مختلف اشیاء بھجوائی ہیں، وہ تمہارے متعلق جاننے کے لیے بڑی بے چین اور فکر مند تھی۔ میں نے کہا تم گھر میں رہو، میں ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ آتا ہوں۔ اتنی دیر تک شازیہ بھی آگے بڑھی، ثمامہ بن سلیمان کا ہاتھ تھام کر اس نے ایک نشست پر بٹھایا، پھر دونوں بہن بھائی بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ سامان کی گٹھڑی جو برسک نے اٹھا رکھی تھی وہ شازیہ نے اس سے لے لی۔ اس نے دیکھا کہ گٹھڑی ابھی گرم تھی، جو اس پر مسکراتے ہوئے ثمامہ بن سلیمان کو مخاطب کیا، بابا، لگتا ہے اس میں کھانے کی گرم گرم چیزیں ہیں۔ اس پر ابن سلیمان مسکرا دیا، کہنے لگا، بیٹا، تمہارا کہنا درست ہے، دراصل تمہاری اماں میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، پھر میں نے اسے روک دیا۔ تم دونوں بہن بھائی کو دیکھنے کی بڑی مانگ کر رہی تھی، پر حالات ایسے ہیں کہ میں اسے اپنے ساتھ فی الحال نہیں لا سکتا۔ اب دعا کرو کہ حالات ہمارے حق میں پلٹا کھا جائیں اور تم دونوں بہن بھائی آزادی کے ساتھ کلیسا سے نکل کر جہاں چاہے جا سکو۔ ثمامہ بن سلیمان جب خاموشی ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے شازیہ بول پڑی، بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ابن قاسم نے نہ صرف اوحاشوں اور بدماشوں کے ہاتھوں میری جان بچائی، میرے بھائی کی حفاظت کا بھی سامان کیا، اور پھر بحفاظت انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہ ہمیں یہاں کلیسا میں چھوڑ کے گئے، اور میں اتنی نادان، اتنی احمق اور بے وقوف ہوں کہ ان کی ساری کارروائیوں پر میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دو جملے تک نہیں کہہ سکی۔ اب میں سوچتی ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ابن قاسم میرے متعلق کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ ایسی بددماغ اور گھمنڈی مغرور لڑکی ہے کہ اس پر اتنا احسان کیے جانے کے باوجود یہ نہیں جانتی کہ کسی کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ برسک سنجیدہ اور فکرمند دکھائی دے رہا تھا۔ ثمامہ بن سلیمان ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی یوں ہی سنجیدہ اور فکرمند ہو رہے ہو، کیا تم دونوں میں سے کسی نے بات پرس کی ہے کہ تم نے ابن قاسم کا شکریہ کیوں ادا نہیں کیا؟ گو میری اس کی ملاقاتیں کچھ زیادہ نہیں، لیکن صرف 2 ملاقاتوں میں ہی اس کی شخصیت کا جائزہ لے چکا ہوں۔
وہ ان جوانوں میں سے نہیں جن کی آرزوئیں ستائش کے لیے مچلتی ہیں، خود پسندی جن کا مادہ و ماخذ ہوتا ہے۔ ابن قاسم جیسے جوان اداسیوں کی جاں گزار ساعتوں میں بھی تحفظ کا پیراہن پھولوں کی مسکراہٹ بن جاتے ہیں۔ خزاں نصیب مساحتوں اور مرجائے وقت کے نوحوں پر بھی محبت کا وجدان اور رفاقت سے غم گسار ثابت ہوتے ہیں۔ بھڑکتی آتش میں بھی ایسے جوان دوستی کی طرح مہربان، نیکی کی طرح یاد آور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا شکریہ بھی ادا نہ کیا جائے تو پھر بھی وہ ماں کی باہوں کی مانند مہربان، باپ کی دعاؤں جیسے شفیق ہی رہتے ہیں۔ جب تک ثمامہ بن سلیمان بولتا رہا، برسک اور شازیہ دونوں بہن بھائی دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ ابن سلیمان جب خاموش ہوا تب شازیہ نے پوچھ لیا، بابا ایک بات پوچھوں؟ مسکراتے ہوئے ثمامہ کہنے لگا، پوچھو بیٹی، کیا پوچھنا ہے؟ میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ثمامہ بن سلیمان مسکرایا، کہنے لگا، میں تمہیں یوں جانو دونوں بہن بھائی کو قاسم کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس پر شازیہ چونک سی اٹھی اور کہنے لگی، یہی کچھ تو میں آپ سے پوچھنے لگی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ شہر میں ان سے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ ثمامہ مسکرایا، کہنے لگا، بیٹی، مسلمانوں کے خلیفہ نے آرمینیا کے علاقوں کا حاکم ایک شخص یزید بن غزوان کو مقرر کیا ہے۔ وہ آج کل شہر ہی میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے چند دستے بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کے پاس خبریں آئی ہیں کہ اسماعیل بن قاسم نے آرمینیا کے مقام پر خاقان شالی کے 2 لشکریوں کو بدترین شکستیں دی ہیں اور بہترین فتوحات حاصل کی ہیں۔ آخری خبر جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک لشکر کو اس نے عزیزہ جھیل کے شمال میں اور دوسرے کو عزیزہ اووان کے درمیان جبل ارارات کے قریب لسوان کے مقام پر شکست دی۔ اب سنا ہے وہ جبل ارارات کے دامن میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور خاقان شالی کے رد عمل کا منتظر ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ثمامہ بن سلیمان اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں بہن بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو چیزیں میں لایا ہوں دونوں بہن بھائی بیٹھ کے کھاؤ، اب میں جاتا ہوں، تمہاری اماں بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس پر شازیہ اور برسک دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر ثمامہ بن سلیمان نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، ہرگز باہر نہیں نکلا میرے بچوں، جب تک حالات درست نہیں ہو جاتے، یا تمہیں میں نہ کہوں یا ابن قاسم یہاں آ کر تمہاری حفاظت کا کوئی سامان نہیں کرتا، اس وقت تک تم دونوں بہن بھائی کلیسا سے باہر نہیں نکلو گے۔ ثمامہ بن سلیمان کے کہنے پر دونوں بہن بھائی وہیں کھڑے رہے جبکہ وہ خود ہاتھ ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سرما اپنے عروج پر آ رہا تھا، سردی زور پکڑی جا رہی تھی، برف باری اور بارشوں کے موسم کی ابتدا ہونے والی تھی۔ ایسے میں ایک روز اسماعیل بن قاسم، ابن حزم، عطریف اور چند چھوٹے سالار کوہستان ارارات کی چٹانوں پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسماعیل بن قاسم کے جو قاصد ان کے سامنے آئے، انہیں بڑی عزت، بڑا احترام دیتے ہوئے اسماعیل نے اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ کے تب اسماعیل نے انہیں مخاطب کیا، اب کہو میرے عزیزو، تم خاقان شالی کے دوسرے لشکروں کی طرف کیا خبر لے آئے ہو؟ اسماعیل کے اس سوال پر ان دونوں میں سے ایک بول اٹھا، امیر خاقان شالی کو آپ کے ہاتھوں اپنے 2 لشکروں کی تباہی اور بربادی کی خبر ہو چکی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک لشکر طاؤس کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور ایک لشکر خود اس کے پاس ہے۔ جو لشکر اس کے پاس ہے اس میں سے صرف چند دستے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، باقی کے سارے لشکر کو اس نے طاؤس کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ طاؤس والے حصے سے مل کر آپ کی یلغار کی جائے۔ اور 2 لشکروں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے شالی انتہا درجے کا ایک برہم اور غضبناک ہے، اور جس سالار کو اس نے طاؤس کی طرف روانہ کیا ہے اس کے لیے اس نے سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ 6 سالار طاؤس کے مقام پر لشکر کی کمانداری کر رہا ہے۔ اس کو بھی اس نے ایسی ہدایات جاری کی ہیں اور دونوں سے کہا ہے کہ ہر صورت میں مسلمانوں کے لشکر کو شکست دے کر اس کے سالاروں کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اپنے 2 عساکر کی بربادی کی وجہ سے شالی کس قدر فکرمند بھی ہے، وہ امید تک نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی سالار یوں آرمینیا میں آ کر بڑی آسانی سے اس کے لشکر کی طرف شکست دے کر اس کا لشکر کا قتل عام کرے گا۔ وہ خود لشکر کی کمان واری کرتے ہوئے آپ کی طرف نہیں بڑھا بلکہ نسلی کے مقام پر قیام کیے ہوئے اس نے تیز رفتار قاصد اپنے مرکز کی طرف روانہ کیے ہیں اور وہاں سے اس نے مزید لشکر آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے طلب کیے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد جب خاموش ہوا، تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد اسماعیل بن قاسم اسے مخاطب کیا، اسے شالی کا جو لشکر بلنسیق سے طاؤس کی طرف بڑھا ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ اس سوال پر قاصد دوبارہ بول اٹھا، امیر، چند دن پہلے وہ لشکر طاؤس پہنچا تھا اور اب شالی کے دونوں لشکر متحد ہو کر ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں۔ جس رفتار سے میں نے انہیں ادھر آتے دیکھا تھا اس کے مطابق وہ طاؤس سے نکل کر میرے خیال میں جھیل عزیزہ کے شمال میں تمانیان شہر سے گزر کر ادھر کا رخ کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب قاصد خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں اسماعیل بن قاسم کہنے لگا، میں تم دونوں بھائیوں کی کارگزاری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب تم دونوں جاؤ، لشکر گاہ میں کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ وہ دونوں مخبر اٹھے اور اب وہاں سے ہٹ گئے۔ اس کے جانے کے بعد اسماعیل بن قاسم تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے پہلو میں بیٹھے خزیمہ بن حزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن حزم، میرے بھائی، لگتا ہے آرمینیا کی جنگوں کا سلسلہ کوئی جلد ختم ہونے والا نہیں، لیکن قاصدوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کے مطابق ایک اچھی خبر
ہمارے لیے نکلتی ہے، اور یہ کہ خاقان شالی بذات خود ہمارے مقابلے پر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے کسی قدر خوف زدہ ہے۔ اسی بنا پر اس نے قاصد اپنے مرکز کی طرف بھجوائے ہیں اور وہاں سے اس نے مزید اسلحہ طلب کر لیے ہیں۔ میرے بھائی، اب شالی کے جو 2 متحد لشکر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ان میں سے پہلے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے۔ میرے بھائی دیکھ، جو لشکر تم نصیبین سے لے کر آئے ہو وہ تمہاری کمانداری میں رہے گا، جو لشکر میں بغداد سے لے کر آئے ہو میرے ساتھ کام کرے گا۔ جس طرح قاصدوں نے تفصیل بتائی ہے، اس کے مطابق 2 روز تک شمالی کے دانوں میں متحدہ لشکر جبل ارارات میں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائی، تم انہیں لشکر کو لے جاؤ، یہیں پڑاؤ میں قیام رکھنا ہے، لیکن چوکس و چاکنے رہنا کہ شالی کے لشکری ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کریں۔ آنے والے شب میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اندر گات میں چلا جاؤں گا۔ اپنے لشکر کے لیے 2-3 دن کی خوراک اور دیگر سامان بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ رات کو بھی میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چوکس رہوں گا تاکہ دشمن تم پر شب خون نہ مارنے پائے۔ تم بھی اپنے حصے آدمی کے لشکر کو مستعد رکھنا۔ اب جو صورتحال یہاں ہوگی وہ اس طرح ہے کہ جب شالی کے دونوں لشکر یہاں پہنچیں گے، تم اپنے پڑاؤ سے آگے بڑھ کر ان کے خلاف صف آرا ہونا، ان سے جنگ کی ابتدا کرنا۔ میں جانتا ہوں اپنے سامنے تمہارے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کر وہ خوشی و آسودگی کا اظہار کریں گے۔